جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان علی اجاز، اور آج کی اس ویلوگ کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ویلوگ کے اندر ہم بات کریں گے کہ سینئر جرنلسٹ اور موجودہ ہمارے پولیٹیشین جناب اقرار الحسن صاحب کے ساتھ جو ایئرپورٹ پہ واقعہ پیش آیا، تو اس واقعے کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے۔ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ جناب سینئر جرنلسٹ اور پولیٹیشین جناب اقرار الحسن صاحب بیرون ملک جانے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں۔ جب ان کی چیکنگ کی باری آتی ہے تو جب وہ چیکنگ کروانے کے لیے پہنچتے ہیں، وہاں پہ جو ایف آئی اے کا جو اہلکار ہوتا ہے تو وہ کچھ جملہ بولتا ہے کہ اقرار الحسن صاحب کو بہت برا لگتا ہے۔ وہ جملہ کچھ یوں تھا کہ تمہارا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا۔ تو یہ جملہ ویسے دیکھنے میں تو بالکل نارمل لگتا ہے، لیکن اس جملے پر جو اقرار الحسن صاحب ہے وہ ہائپر ہو گئے اور آگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے اپنا خون نکالا اور ویڈیو بنانا شروع کر دی کہ تمہاری کیا اوقات ہے، تم کون ہوتے ہو وردی کے اندر مجھے اس طرح بولنے کی، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ وردی کے اندر مجھے، اور تم جو میرے دیے ہوئے ٹیکس پہ تم پلتے ہو، تم وردی کے اندر ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو جناب والا، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ وردی کا سیاست کے اندر کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، تو ہم بھی آپ کی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں، لیکن آپ بھی کسی کو قوم کا باپ نہ بنائیں۔ اور کچھ لوگوں نے تو تا حیات قوم کا باپ بنایا ہوا ہے، لیکن جو یہاں پہ میں یہ بات کروں گا کہ جو حکومتی ادارے ہیں تو ان کو حکومتی اداروں کے طور پہ کام کرنا چاہیے، اور ان اداروں کے اندر یہ جو پولیٹکس اور پولیٹکس کی باتیں یہاں پہ نہیں یہ ہونی چاہیے تھی۔ اور اگر دوسری طرف جب ہم یہ چیز دیکھیں نا کہ جو اہلکار وہاں پہ موجود تھا تو اس نے کچھ کہہ بھی دیا تھا، تو اگر آپ ایک اچھے منجے ہوئے ایک جرنلسٹ ہیں اور آپ کا کافی عرصہ صحافت سے گزرا ہے، لیکن یہاں پہ اب آپ نے صحافت چھوڑ کے جو سیاست کے اندر قدم رکھ دیا ہے، یہاں پہ ہر جگہ پہ یہ میڈیا اور سر عام جو پروگرام ہے یہ آپ کے اندر سے وہاں پہ بھی یہ جھلک رہا تھا کہ آپ ایسا جیسا کہ کوئی آپ سر عام کا کوئی پروگرام کر رہے ہوں، لیکن اب آپ جرنلسٹ نہیں، آپ پولیٹیشین ہیں، اور پولیٹیشین اس طرح کا جو ہے نا رد عمل وہ نہیں دیتے۔ اور دوسرا اس کا حل یہ بھی تھا کہ آپ اس شخص کو جو اگر اس نے کوئی یہ بات کی بھی ہے کہ تمہارا حال جواد احمد جیسا ہو، تو آپ اس کو سائڈ پہ لے کے جاتے اور اس کو تھوڑا سا گائیڈ کرتے جاؤ، اس سے کوئی بات کرتے، لیکن آپ نے خود ہی اپنا تماشا پوری قوم کے سامنے بنایا کہ اس نے مجھے ایسا کہا۔ اب آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں اور آپ کو بہت سی چیزوں پہ آپ کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور لوگوں کے جو کمنٹس ہیں اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں اس کو ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اس کا ایشو نہ بنائیں، اور پراپر آپ ایک اچھے جرنلسٹ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور اس کے ساتھ اب آپ سیاست کے اندر ہے۔ تو ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ جو آپ کے پوزیٹیو ایم ہے تو اللہ اس کے اندر آپ کو کامیابی دے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان علی اجاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹے کی آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔